اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں آئیے پہلے ان دونوں آیتوں کو سمجھ لیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جو مسلمان ہو جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو کیسا ڈرو اتقوا اللہ حق تقاته
سے ویسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے تم ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ چلو اپنے نبی سے سوال کر لیتے ہیں. اے اللہ کے نبی، اللہ سے ڈرنے کا مطلب تو ہم جانتے ہیں، مگر اللہ سے ویسا ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پیارے نبی اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو وہاں اللہ سے ڈرو. تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہو، تم مسجد کے اندر بھی اللہ سے ڈرو. تم بازار میں مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، تم بازار میں بھی اللہ سے ڈرو. تم شادی کر رہے ہو، تم لین دین کر رہے ہو، تم رشتہ ناتا کر رہے ہو، تم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ سے ویسے ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی فرما برداری کی جائے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے. وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو اتنا یاد کیا جائے، اللہ کا اتنا ذکر کیا جائے کہ کبھی اللہ کو فراموش نہ کیا جائے، کبھی اللہ کو بھولا نہ جائے. وَأَن يُشْكَرَ، اور اللہ کا ایسا شکر ادا کیا جائے کہ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ تعالیٰ کی کبھی کوئی ناشکری نہ کی جائے. اللہ کی ایسی اطاعت کرنا کہ اس کی نافرمانی نہ ہو، اور اللہ کو اتنا یاد کرنا کہ اس کو کبھی آدمی بھولے نہ، اور اللہ کا ایسا شکر کرنا کہ اس کی کبھی ناشکری نہ کرے. یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ سے ڈرو جیسا تمہیں ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. تم جب دنیا سے جاؤ تو ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو زندگی بھر تو تم توحید پڑھو، زندگی بھر تو تم ایمان پڑھو، اور جب دنیا سے جانے کا ٹائم آیا، جب موت کا ٹائم آیا تو تم شرک کر کے دنیا سے جا رہے ہو، تم کفر کر کے دنیا سے جا رہے ہو. اسی لیے اللہ کے نبی نے مرنے والے کے قریب ہمیں حکم دیا کہ مرنے والے کو بار بار تلقین کی جائے، بار بار مرنے والے کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جائے، تاکہ مرنے والا جب دنیا سے جائے تو لا الہ الا اللہ کے اوپر دنیا سے جائے، وہ توحید کے اوپر دنیا سے جائے. اس لیے کہ میرے بھائیوں، انسان جس حال میں دنیا سے مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے. موبائل پر ننگی تصویر دیکھنے والے نوجوانوں، غیر محرم لڑکیوں سے بات کرنے والے نوجوانوں، شراب کے نشے میں دھت رہنے والے نوجوانوں، اپنے سگے بھائی سے رشتہ کاٹنے والے میرے بھائیوں، اپنے باپ سے زندگی برباد نہ کرنے والے میرے بھائیوں، اپنے رشتہ دار سے رشتہ توڑنے والے میرے بھائیوں، کبھی آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ آپ نے فرمایا ان العبد یبعث علی ما کان یموت علیہ، کل قیامت کے دن بندہ جس حال میں مرا ہوگا، جس حال میں بندے کو موت آئی ہوگی، اسی حال میں کل قیامت کے دن بندے کو اٹھایا جائے گا. کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے، بلو فلمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ نہ کرے اسی حال میں اس کو موت آ گئی، اسی حال میں اس کی روح اس کے بدن سے چلی گئی. اور ہو سکتا ہے ابھی آج فیس بک پر میں نے ایک ویڈیو دیکھا، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، بیٹسمین بیٹنگ کر رہا ہے، بالر بالنگ کر رہا ہے، اور جو بیٹسمین کے مخالف سمت میں جو دوسرا کھلاڑی ہے وہ اپنی جگہ کھڑا اچانک گرتا ہے اور آن دا اسپاٹ اس کا انتقال ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، جب ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی،
کیا کرتے ہوئے آئے گی؟ تو ہمیں اور آپ کو یہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ان العبد یبعث علی ما کان یموت علیہ، بندہ اسی حال میں اللہ کیا اٹھایا جائے گا جس حال میں دنیا سے گیا ہوگا۔ کوئی حج کرنے گیا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اس کو موت آ گئی، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اس کو موت آ گئی۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک حاجی کو لایا گیا، وہ حاجی حج کرنے جا رہا تھا، وہ احرام کی حالت میں تھا، وہ اپنی سواری سے گرتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی اور کپڑا کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اسی حال میں تم دفن کر دو۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ دنیا میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مرا ہے، یہ حج کرتے ہوئے مرا ہے، یہ لبیک کی آواز پکارتے ہوئے مرا ہے، کل قیامت کے دن یہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز پڑھتے ہوئے موت آئے گی تو کل قیامت کے دن ہم نماز پڑھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے، موبائل دیکھتے ہوئے موت آئے گی تو کل قیامت کے دن موبائل دیکھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمانوں تم یاد رکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تم مرتے دم تک اپنے اسلام کی حفاظت کرتے رہنا، تم آخری سانس تک اپنی توحید کی حفاظت کرتے رہنا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو۔ غور کیجئے گا، رسی تو آپ سب جانتے ہی، یہاں اللہ نے رسی کیوں کہا؟ اس کے پیچھے بھی لاجک ہے۔ رسی کا دو سرا ہوتا ہے، اللہ کی رسی کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس چیز کے اوپر عمل کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ رسی کا ایک سرا آسمان کی طرف ہے، رسی کا ایک سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے اور ایک سرا تمہاری طرف ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو یعنی قرآن اور حدیث کو مل کر کے تھام لو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھام لو، اللہ نے کہا جميعا مل کر کے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم فرقوں میں نہ بٹو، تم گروہوں میں نہ بٹو، تم گٹوں میں نہ بٹو، تم جماعتوں میں نہ بٹو، تم آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ پورا بیلٹ دیو گھر کا، مدھو پور کا، گریٹی کا، جامتارا کا یہ پورا بیلٹ جب میں دیکھتا ہوں دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ چلو سب اپنے سلفی بھائی لوگ ہیں، چلو سب اپنے اہل حدیث بھائی لوگ ہیں، چلو سب قرآن و حدیث پر چلنے والے لوگ ہیں، مگر جب گاؤں گاؤں میں جاؤ پتہ لگتا ہے بھائی کا بھائی سے 36 کا آنکڑا ہے، پڑوسی کا پڑوسی سے 36 کا آنکڑا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، پولیس اسٹیشن پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جا کر کے شکایتیں کرتا ہے۔ آج پولیس تھانوں میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جا کر کے دلالی کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن کی آیت کیا وہاں پر فٹ نہیں ہوگی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تم فرقوں میں نہ بٹو۔ جب تم ایک نبی کو ماننے والے ہو، جب تم ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو، تم سب کے سب مسلمان ہو، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو، تو تمہارے بیچ میں یہ دشمنیاں کیوں ہیں؟ تمہارے بیچ میں یہ بٹوارے کیوں ہیں؟ تمہارے بیچ میں اسلامی بھائی چارہ کیوں نہیں ہے؟ تم ایک دوسرے کو بھائی کیوں نہیں سمجھتے؟ ارے یہاں تو آدمی اپنے سگے بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، سگے بھائی کے ساتھ مقدمے چل رہے ہیں، سگے بھائی کی زمین ہڑپنے کے لیے انسان تیار بیٹھا۔ یا قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کو بھائی سمجھو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم فرقوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد
کرو اسلام کے آنے کے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، محمد رسول اللہ کے آنے کے پہلے تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہارے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے، اللہ کے احسان سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام نے ہمارے اور دوسرے مسلمانوں کے بیچ میں محبت پیدا کی، اور اس محبت کا نمونہ اگر دیکھنا ہے ذرا 1400 سال پہلے نبی کے صحابہ کا سماج دیکھ لو، ذرا ان کی سوسائٹی دیکھ لو، ذرا ان کا سماج دیکھ لو۔ مکہ کے مہاجر جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑ کر کے وہ مدینہ پہنچے، مدینہ کے انصاریوں نے اپنے دل کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہہ دیا میری زمین ہے، میرا باغ ہے، میری دولت ہے، میری جائیداد ہے، آؤ بٹوارا کر لیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہاں تک کہہ دیا میری کھیتی ہے، محنت میں کروں گا، جوتائی میں کروں گا، کاشتکاری میں کروں گا، اور جو پیداوار ہوگی، جو پروفٹ ہوگا، آدھا تم لے لینا آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہاں تک کہہ دیا میری 2 بیویاں ہیں، میری 4 بیویاں ہیں، تم کنوارے ہو، تمہاری شادی نہیں ہے، تم کسی ایک بیوی کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، کوئی عدت گزارنے کے بعد تم سے نکاح کر لے۔ محبت اور بھائی چارے کی ایسی مثال پورے مانو اتہاس میں، پوری دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی ہے میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی کئی دن سے بھوکا ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیزوں تو کھلا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں پتہ لگوایا، جواب آیا لیس عندنا طعام، ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ او لوگو، او میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ کو ذرا سی کسی چیز کی کمی ہو جائے تو آپ اپنے شوہر کی شکایت کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ یہاں نبی کی بیوی ہے، یہاں رسول کی بیوی ہے، اور کسی بیوی کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ساری بیویوں کے گھر سے جواب آیا لیس عندنا طعام، ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بے چین ہو گئے، میرا مہمان کیا بھوکا چلا جائے گا؟ آپ نے کھڑے ہو کر کے صحابہ سے فرمایا من یضیف ضیفی اللیلہ، آج کی رات کون میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ ابھی انہوں نے گھر جا کے پتہ بھی نہیں کیا ہے کہ روٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، سالن بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، گوشت بچا ہے کہ نہیں بچا ہے۔ انہوں نے بغیر پوچھے بغیر جانچے نبی کے سامنے اعلان کر دیا اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ گھر آئے، بیوی سے کہا میں رسول کے مہمان کو لے کر کے آیا ہوں۔ بیوی کہنے لگی لیس عندنا الا قوت صبیاننا، آج ہمارے گھر میں تو کھانے کو کوئی کھانا نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے وہ بچوں کو کھلانے کے لیے میں نے رکھا ہے، ہم تو میاں بیوی بھوکے رہیں گے، ہم نے تو بچوں کے کھانے بھر کا کھانا رکھا ہوا ہے۔ وہ لوگوں، انسان دنیا میں سب سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، مگر یہ کیسا بھائی چارہ ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ اولاد کی محبت کو بھی انہوں نے قربان کر دیا۔ کہنے لگے او میری بیوی نوّی مصریان، تو بچوں کو بہلا دے، پھسلا دے، سلا دے، میں مہمان کو لے کر کے آتا ہوں۔ جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھ جائے، کھانے کا برتن مہمان کے سامنے رکھ دینا اور میرے سامنے تو خالی پلیٹ رکھ دینا، اور جب کھانے کا ٹائم آ جائے تو چراغ کی بتی بجھا دینا، میں خالی پیٹ رہوں گا اور مہمان یہ سمجھے گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، ہم دونوں میاں بیوی بھوکے رہ جائیں گے، کوئی بات نہیں، کم سے کم رسول کا مہمان تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ صحابی نے ایسا ہی کیا، مہمان کو لے کر کے آئے، مہمان نے اندھیرے میں کھانا کھا لیا۔ مہمان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ صحابی بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور صحابی بیچارے اپنے سامنے خالی پلیٹ رکھ کر کے منہ چلا رہے ہیں۔ مہمان نے کھانا کھا لیا، مہمان کا پیٹ بھر گیا، صحابی بھوکے رہ گئے، صحابی کی بیوی بھوکی رہ گئی۔ جب
جب صبح کو وہ صحابی نبی اکرم کے پاس پہنچے، اللہ کی نبی نے فرمایا اے میرے صحابی عجب اللہ من صنیعکما، اے میرے صحابی اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے عمل پر اتنا خوش ہوا ہے، اتنا خوش ہوا ہے کہ اس نے قرآن کی آیت نازل کر دی ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے نبی کے صحابہ تو ایسے کہ وہ خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ لوگوں بھائی چارہ تو اس کو کہتے ہیں، محبت تو اس کو کہتے ہیں، وہ محبت آج ہمارے سماج سے کیوں چلی گئی ہے؟ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے سوچو وہ بھائی چارہ کہاں چلا گیا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کے لیے گڈھے کھود رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کو پھنسانے کے چکر میں پڑے ہو؟ کیوں ایک دوسرے سے دشمنی پاک کر بیٹھے ہو؟ کیا تم نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی ہے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث؟ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ 72 آورز 72 گھنٹے سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے وہ رشتہ کاٹ لے، وہ رشتہ ناتا توڑ لے۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ آج بھائی بھائی میں رشتہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے؟ آج چچا بھتیجے میں رشتہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے؟ آج باپ بیٹے میں رشتہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے؟ آج پڑوسی سے ناراض ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے تو ایسی بھی مثالیں دیکھی ہیں، ہم نے تو ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ بھائی اپنے بھائی سے ناراض ہے، بھائی اپنے بھائی سے باتیں نہیں کر رہا ہے، اور جب بھائی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی تم اپنے چچا سے رشتہ ناتا مت رکھنا، تم ان کی شادی میں نہ جانا، تم ان کے سکھ میں نہ جانا، تم ان کے دکھ میں نہ جانا۔ زندگی بھر ہم دشمنی پالتے ہیں اور مرنے کے ٹائم وصیت کر کے جاتے ہیں کہ دشمنی نسل در نسل چلتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ بھی تو ہمارے اور آپ کی طرح انسان تھے، کیا ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا تھا؟ کیا ان کے درمیان شکوہ شکایت نہیں ہوتی تھی؟ ہوتا تھا، مگر وہ لوگ اسلامی بھائی چارہ کو ہمیشہ سب سے اوپر رکھتے تھے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا، آپ کے ایک بھانجے ہیں، آپ کی بڑی بہن کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن زبیر۔ خالہ بھانجے میں بڑا پیار ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، خالہ کا بھانجے سے پردہ بھی نہیں ہے، خالہ تو ماں کے برابر ہوتی ہے۔ اما عائشہ اپنے بھانجے سے بہت پیار کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ خالہ اور بھانجے میں اختلاف ہو گیا۔ اما عائشہ نے کوئی زمین خریدی تھی یا کوئی سودا کیا تھا، عبداللہ بن زبیر کو وہ زمین یا وہ سودا پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ میں عائشہ کو، میں اپنی خالہ کو وہ زمین خریدنے نہیں دوں گا، میں وہ سودا کرنے نہیں دوں گا۔ یہ بات اما عائشہ کے کان تک پہنچ گئی۔ بھائی بھانجا جب بھی ہے بھانجا ہے، خالہ جب بھی ہے خالہ ہے۔ بڑے غور سے سننا، اما عائشہ کے کان میں یہ جملہ پہنچ گیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ میرے بھانجے نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا واللہ لا اکلمہ ابدا، آج کے بعد میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں میں عبداللہ بن زبیر سے کبھی بات نہیں کروں گی، میں اپنے بھانجے سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ بھانجے کو آپ کیا بھانجا ہی بولتے ہیں نا، یہ بھگنا بولتے ہیں، بھگنا بولتے ہیں، بھگنا ہی سمجھ لیجیے۔ میں آج کے بعد اپنے بھانجے سے، اپنے بھگنے سے بات نہیں کروں گی۔ اما عائشہ نے قسم کھا کر کے بخاری کے الفاظ ہیں۔ کچھ ٹائم گزرا، عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، اپنی خالہ کے بارے میں مجھے ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے کوشش کی کہ میری خالہ مان جائے، میری خالہ مجھ سے بات کرنا شروع کر دیں، مگر خالہ جان تو قسم کھا کر کے بیٹھی ہیں، خالہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب میرے بھائیوں، بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے اور سامنے والا آپ کی بات نہ
سورس لگائیے، آپ کسی ایسے آدمی کو بیچ میں لائیے جس کی بات وہ نہ کاٹے، جس کی بات کو سامنے والا اہمیت دیتا ہو، مہتو دیتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے سوچا میں کس کو بیچ میں لاؤں؟ انہوں نے دو صحابی کو پکڑا، ایک صحابی کا نام تھا محمد ابن مسلمہ اور دوسرے صحابی کا نام تھا مسور ابن مخرمہ۔ یہ کون سے دو صحابی تھے؟ یہ دو صحابی اس رشتے، اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو اللہ کے نبی کے نانیحالی خاندان تھا، یعنی یہ لوگ رشتے میں اللہ کے نبی کے ماموں لگتے تھے۔ اب ظاہر ہے جو نبی کے ماموں ہیں اما عائشہ ان کو اہمیت دے گی، تو عبداللہ بن زبیر نے ان دو صحابی سے کہا کہ بھائی میری خالہ مجھ سے بہت ناراض ہیں، میری خالہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہیں، آپ لوگوں کو بس چل کر کے تھوڑا سا میرا ساتھ دیں۔ اب بخاری کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، یہ تینوں لوگ اما عائشہ کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، کہا کہ اے اما عائشہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اندر سے جواب آیا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ پھر پوچھا اکلنا ندخل، کیا ہم سب اندر آ جائیں؟ اما عائشہ کو پتا نہیں ہے کہ یہ دو لوگ نہیں بلکہ تین لوگ ہیں، ساتھ میں میرا بھانجا بھی ہے۔ اما عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر چلے آؤ۔ جب یہ لوگ اندر گئے تو اندر ایک پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے اس پار اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اور پردے کے اس پار یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا اما عائشہ ان کی ماں تھی، اللہ کے رسول کی تمام بیویاں ان کی ماں ہیں، مگر ان کو بھی پردے کی آڑ میں بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں پردے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آج محلے کے لڑکے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہماری بیوی کو بھابھی کہہ کر کے بلاتے ہیں، ہماری بہن کو، ہماری ماں کو، ہماری بیوی کو وہ محرم کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی پردہ نہیں ہے۔ یقین جانو یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے بہن کہہ دینے سے کوئی آپ کی بہن نہیں ہو جاتی، اور آپ کی چاچی کہہ دینے سے کوئی آپ کی چاچی نہیں ہو جاتی۔ جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہے، اس سے آپ کو پردہ کرنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ گھر میں آپ گھس گئے اور محلے کے ناطے آپ نے اپنی بہن بنا لیا، اپنی چاچی بنا لیا۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں، اسلام کا طریقہ نہیں۔ اب جب یہ تینوں لوگ داخل ہوئے، پردہ لٹک رہا ہے، عبداللہ بن زبیر کو بھانجے وہ جلدی سے اندر چلے گئے اور جا کر کے اپنی خالہ کا دامن پکڑ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے خالہ جان مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ عبداللہ بن زبیر رو رو کر کے معافی مانگ رہے ہیں اور ادھر سے یہ دونوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے اما عائشہ اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے رشتہ توڑ کے رکھے۔ اما عائشہ آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ تو یہ حدیث جانتی ہیں، آپ اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے۔ اما عائشہ خاموش ہے اور عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ کی گود میں لپٹ کر رو رہے ہیں۔ اما عائشہ بار بار کہہ رہی ہیں نہیں نہیں میں اپنی قسم کو نہیں توڑ سکتی، میری قسم بہت مضبوط ہے، میں نے قسم کھا کر کے وعدہ کیا تو میں بات نہیں کروں گی۔ لیکن جب ادھر سے دونوں نے پریشر ڈالا اور ادھر عبداللہ بن زبیر رو رہے ہیں تو آخر میں اما عائشہ نے معاف کر دیا، آخر میں اما عائشہ نے معاف کر دیا اور اپنے بھانجے سے انہوں نے رشتہ بحال کر لیا، اپنے بھانجے سے انہوں نے تعلق جوڑ لیا۔ اور اس کے بعد اما عائشہ نے 40 غلام آزاد کیے کیونکہ انہوں نے اپنی قسم کو توڑا تھا۔ اپنی قسم کے کفارے کے طور پر انہوں نے 40 غلام آزاد کیے۔ اور بعد میں بھی اما عائشہ جب اس واقعے کو یاد کرتی تھی تو رویا کرتی تھی۔ میرے پیارے ان کے درمیان بھی جھگڑا ہوا، ان کے درمیان بھی آپس میں نہ اختلاف ہوا، مگر وہ اختلاف دشمنی میں نہیں بدلا، وہ اختلاف ایک دوسرے کا برا چاہنے میں نہیں بدلا۔ میرے پیارے بھائیوں کیا آپ نے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے المسلم وقل مسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، ولا یسلمہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں قرآن کے 26ویں پارے، قرآن کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 13 کی روشنی میں
میں آپ کو 10 ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں، اگر یہ 10 چیزیں ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے سماج کا بھائی چارہ اور ہماری آپس کی محبت انشاءاللہ یہ باقی رہے گی، اور یہ جو نفرت ہے اور دشمنی ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ 10 چیزیں ہیں، میں ایک ایک کر کے یہ 10 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ قرآن کا 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6، اللہ فرماتا ہے